اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ شہید خواہ سیولین ہو یا آرمی کا ہو وہ ہمارے ساتھ تاج ہے، بالکل، تو اس پر تو بات ختم نہیں ہو جانی چاہیے؟ نہیں بالکل، یہ جو ہے بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے. اور دیکھیں جو ایشو کھڑا بھی ہوا تھا وہ اسی وجہ سے، ایک تو انٹرپریٹیشن یہ جو بھی کرتے ہیں سر آنکھوں پہ، ہم بھی اپنی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے، لیکن جو ایشو شروع ہوا تھا وہ شروع اس بات سے ہوا تھا کہ شہداء آپ کے شہداء، اور پھر جو اسے پیسوں سے لنک کیا گیا یہ والی بات تھی، اور تنخواہ پہ اس سے لنک کیا گیا تھا، تو اس کے اوپر ہی ایشو کھڑا ہوا تھا. لیکن دیکھیں میں یہ والی بات پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ بھی کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی قربانیاں اس ملک کے لیے، اور آپ نے کبھی بھی کسی کو جج کرنا ہو تو آپ اس کو کسی ایک ایونٹ پہ یا ایک انسیڈنٹ پہ نہیں کر سکتے، آپ کو اوور آل دیکھنا چاہیے. یہ بات خواجہ آصف صاحب کو بھی سمجھا، ذرا ان کو بات کر لینے میں اسی دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہ پی ڈی ایم میں ہمارے لیڈر تھے، اور ان کی بڑی قربانی ہے، اور انشاءاللہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیں گے اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، منا لیں گے اور حالات معافی کے بغیر ہی منا لیں گے. نہیں، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیں گے، اس کے اوپر اب کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سنیں گے، کام کر رہے ہیں، کوشش ہماری جاری ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مولانا کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں، ہماری پوری کوشش ہے اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اچھی بات ہے کہ وہ ایک بڑے تجربہ کار اور ایک بڑے پریکٹیکل سیاستدان ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان سے ہم بات چیت تو پھر شاید خٹک صاحب کی تو خواہش پوری نہیں ہوگی. دیکھیں ہاں میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں شاہد خٹک صاحب نے فرمایا، بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ سچ بول دیا اور آپ نے اس کو پکڑا نہیں. میں حیران ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کے ساتھ ہیں، لڑائی کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کی پالیسی انہوں نے بتا دی ہے آج. تو جب آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ انتشار پھیلانے جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کو جمہوریت کے سائڈ پہ ہونا چاہیے، آپ کو آئین کے سائڈ پہ ہونا چاہیے. اور آپ جس الیکشن کو آپ فراڈ کہہ رہے ہیں نا، آپ 2018 کا الیکشن جا کے دیکھیں میرے بھائی. ہے میری گزارش سن لیں، میری کھولا تھا نا جب 4 سیٹیں کھولی وہ بھی جیت گئے. 35 سیٹیں میری گزارش سن لینا، میری گزارش سن لینا اور میرے بھائی میری گزارش سن لینا. میری گزارش آپ سن لیں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب کھولا تو کیا ہوا ہے. جب کھولا تو 35 سیٹیں آپ کے لیڈر نے بولا میں نے سیاسی بات کی تھی، آپ نے 4 سیٹیں کھلوائی، ہم چاروں آپ کو ہرایا اس کے اندر. یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. کھول دیں. بات یہ ہے کہ بیانیے کی دنیا سے باہر آ جائیں. آپ عوام کو جھوٹ نہ بولیں. آپ کوئی آسمان سے نہیں اترے، آپ کے سروں پہ سنگ نہیں لگے ہوئے. جتنی آپ کے اندر جمہوریت ہے ہمیں معلوم ہے، اور جتنے آپ کے لیڈر کے اندر جمہوریت ہے ہمیں معلوم ہے. جب آپ آر ٹی ایس بٹھانے پر انٹرنیشنل میڈیا نے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ جا کے آپ 25 جولائی 2018 کے جا کے اٹھا کے آپ میں آفر دیتا ہوں، اور آپ کو پتا چلے. آفر رہنے دیں، میری گزارش سن لیں. دیکھیں میری گزارش سن لیں، اس کو سزا دے دیں اگر اس نے غلط کیا. کمشنر کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں نا. تو آپ لوگوں نے یہ کہا، سنیں میری بات، آپ کے لیڈر نے یہ کہا کہ جی 2013 کا الیکشن فراڈ ہوا ہے. سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن کی، سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی. کیا آپ کے لیڈر نے آج تک اس کے اوپر معافی مانگی؟ کتنا اس ملک کے اندر انتشار پھیلایا، 4 حلقے کھولے وہ بھی ہم جیتے. وہ 2013 کا الیکشن، وہ 13 کی بات کر رہا ہوں، میں بھی 13 کی بات کر رہا ہوں، میں 18 کی نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ آپ لوگ، آپ کا لیڈر ہائیبریڈ کا نظام لے کے آئے اور کھڑے ہو کے بطور وزیر اعظم اعلان کرے کہ میں ہائیبریڈ نظام لے کے آیا ہوں. اس کے بعد آپ ہمیں کہتے ہیں جمہوریت کی بات. آپ کا لیڈر نے یہ کہا کہ میں ووٹ پورے کرنے کے لیے ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ وہ بندے پورے کریں. یہ میں نے نہیں کہا یہ والی بات. یہ پوڈ کاسٹ میں عمران خان صاحب آپ نکال لیں، ابھی آ جائے گا آپ کے پاس. تو جب آپ یہ بات نکال تو لوں گا، چلا نہیں نہ سکتا. چلا نہیں سکتے، علیحدہ بات ہے. کچھ کر جو بھی ہے میں نے بتا دیا آپ کو، میں نے آپ کو بتا دیا. دیکھیں میری بات، جمہوریت میں جو اکائی ہوتی ہے، جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ عوام ہوتی ہے. 5 سال بعد ایک موقع آتا ہے عوام کے پاس کہ وہ اپنے ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں آر ٹی ایس بٹھانا، چیف الیکشن کمشنر ہم نے نہیں لگایا تھا. اس وقت کی اپوزیشن جو لیڈر تھے وہ اور ان کی حکومت تھی، انہوں نے مل کے چیف الیکشن کمشنر 2018 میں لگایا. ہمارا اس سے لینا ہی دینا نہیں تھا، کیونکہ ہم تو نہ پوزیشن میں تھے نہ حکومت میں تھے، تو ہمیں کیا وہ سسٹم میں فائدہ دیتا. نمبر 1. نمبر 2، عمران خان صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر ان کو آفر کی کہ آئیں، میں آپ کے لیے، آپ مجھے بتائیں حلقے، میں انویسٹیگیٹ کرتا ہوں حلقوں کا. بھاگ گئے. نہیں آپ نے میٹنگ ہی نہیں کی اس کی کال. میں اس میٹنگ میں تھا. ابھی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ لوگوں نے میٹنگ. اچھا، وہ نمبر 3، جمہوریت میں ایک پولیٹیکل کیریئر ہوتا ہے ہر ایک پولیٹیکل لیڈر کا.
جو جنرل جیلانی سے یہ ضیاء الحق کی گود میں پل کے اس کا کبھی فائنانس منسٹر کبھی اس کا چیف منسٹر. جنرل باجوہ کی پیداوار ہمیں بتا رہی ہے, جنرل باجوہ کو تو آپ لوگوں نے لگایا, کی پیداوار ہمیں بتا رہی ہے, جنرل مشرف کی پیداوار ہمیں بتا رہی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. جنرل مشرف کے ٹھپے لگانے والے ہمیں بول رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. جنہوں نے حمید گل کو استعمال کیا, جنرل مشرف کو کیا, جنرل ضیاء الاسلام کو استعمال کیا, کون سا جنرل ہے جس کو باری باری بات کر لیں. جنرل مشرف کو جنرل کس نے لگایا, کس نے لگایا؟ نواز شریف نے لگایا. جنرل باجوہ کو آرمی نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کا جو ریفرینڈم تھا اس کی حمایت عمران خان نے کی تھی. عمران خان صاحب نے حمایت کی, مارشل لاء کی حمایت کی, مارشل لاء کی کون سے معافی مانگی. دیکھیں جب آپ معافی مانگی, یہ بھی بات کی, آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا. اچھا جنرل باجوہ کو کون لے کے آیا؟ نواز شریف. ایکسٹینشن میں پھر ووٹ کس نے دیا؟ وہ تو آپ نے بھی دی نا, ہم نے دیا نا, ایکسٹینشن آپ نے بھی دی نا, انہوں نے بھی دیا. ٹھیک ہے, ہم نہ بھی دیتے تب بھی لگ جاتے, ہماری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دینا تھا, آپ لوگ کی مجبوری تھی. ابھی میر صاحب جو امریت کے گود میں بن کے لیڈر بنتے ہیں یا ان کو لیڈر بنایا جاتا ہے, وہ آ کے آپ کو ہمیں ادھر جمہوریت کے اوپر بھاشن دیتے ہیں. رہی بات عمران خان کی, عمران خان صاحب کو اس وقت خوف کا یہ عالم ہے, آئسولیشن میں بند کیا ہے, ملاقاتیں بند ہیں, بیماری کی حالت میں ہیں, کسی کی ملاقات نہیں ہے, جیل کے اندر سے ہمیں کوئی خبر نہیں کہ عمران خان صاحب. لیکن میرے پاس ایک خبر ہے. کیا؟ انہوں نے اتنی ٹریڈ مل چلائی ہے, اتنی ٹریڈ مل چلائی ہے, پہلے ایک ٹوٹی اب دوسری بھی ٹوٹ گئی ہے. میں اس پہ یہ خبر دیکھیں آپ کو میر صاحب, یہ میری خبر ہے نہیں, یہ خبریں جعلی بھی چلاتے ہیں. اچھا, یہ جعلی بھی نہیں, انہوں نے نہیں دی, انہوں نے نہیں دی, جنہوں نے دی وہ بھی جعلی چلاتے ہیں. جب تک ہاسپٹل وہ شفٹ نہیں ہوتے فیملی کی موجودگی میں, ڈاکٹر ان کی انویسٹیگیشن نہیں کرتے. دیکھیں کلاٹ بنا ہے میر صاحب, کلاٹ ہارٹ میں بھی اللہ نہ کرے بن سکتا ہے, جسم کی کسی دوسرے ایسے میں بھی بن سکتا ہے. جب تک آپ نے انویسٹیگیٹ ہی نہ کیا ہو کیسے پتہ چلے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے, بیمار ہے؟ یہ بات درست ہے. تو دیکھیں نواز شریف, کوئی جا کے دیکھے تو صحیح, وہ ٹریڈ مل واقعی چلا بھی رہا ہے کہ نہیں چلا رہا. نواز شریف جب بیمار ہوا کیا لندن جانے نہیں دیا ہماری حکومت نے؟ پہلے آپ نے پلیٹلیٹ زیرو کروا کے پھر بھیجا. دیکھیں ابھی عمران خان صاحب کی بھی تو 80% آنک ضائع ہے, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کی آنک جو 100% ضائع ہو جائے؟ لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان لندن چلا جائے. نہیں جی, عمران خان صاحب کو ہم چاہ رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اڈیالہ جیل سے یا 10 کلومیٹر, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل آنکھوں والا, آئی والا جو ادھر اسلام آباد کے قریب ہے, ایک شفا انٹرنیشنل ہے, ایک میں شفا کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کی فیملی ہو, عمران خان صاحب ہو, ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ چیک اپ کریں, ان کا اگر ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ دیں, ان کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ایڈمٹ کریں, اگر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کی آنکھ ٹھیک ہے, ان کو جیل لے جائیں. ہم جانے, ہماری موومنٹ جانے, عدلیہ جانے, احتجاج جانے, جس طریقے سے ہم تو. اچھا اب ذرا میں تھوڑا آگے ڈاکٹر خالد اپنا راشد سومرو صاحب کے پاس جاؤں. راشد صاحب, اب عفنان اللہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, پہلے آپ نے ایک اچھی بات کی کہ شہداء جو ہیں خواہ وہ سیولین ہوں یا آرمی کے ہوں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں, تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات طے ہو جائیں, اور انہوں نے معافی موفی کا ذکر نہیں کیا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے؟ میں حامد صاحب دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے اس بات پہ کہ آپ ضرور کوشش کریں مولانا صاحب کو منانے کی, لیکن اس سے پہلے آپ معافی مانگیں. جو آپ نے مولانا صاحب کی ان پچھلے 8 دنوں میں کردار کشی کی ہے, جس طرح کے الزامات مولانا صاحب پر بھونڈے قسم کے لگائے گئے ہیں, جس طرح مولانا صاحب کے لاکھوں کارکنوں کی دل آزاری کی گئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے معافی مانگیں, اس کے بعد آئیں. سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. لیکن جہاں تک ان دونوں کی ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور 2018 کے الیکشن اور 2024 کے الیکشن زیر بحث آ رہے تھے, میں ان دونوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ 2018 میں مولانا فضل الرحمان صاحب جہاں کھڑے تھے 2024 سے مولانا صاحب وہیں کھڑے ہیں. پی ایم ایل این 2018 سے 2024 تک مولانا صاحب کے ساتھ کھڑی تھی, 2024 کے بعد پی ٹی آئی پر ہم نوا ہوئی ہے, پی ایم ایل این والوں نے راستہ تبدیل کیا ہے. آپ دونوں کو پتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے نہیں, تو دونوں آئیں مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ آئین اور جمہوریت کی پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے, صاف اور شفاف الیکشن کے لیے, جو نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, جو اب ان کا نعرہ ہے کہ جی حلقے کھولیں اور صاف شفاف انتخابات کرائیں, اس کے لیے سیاسی جماعتیں بیٹھ کر مصلحتوں سے بالا تر ہو کر پھر جب اقتدار کی زینہ دکھائی دیتا ہے تو پھر ہم رخ موڑ لیتے ہیں, ان چیزوں سے بالا تر ہو کر آئیں, بیٹھیں مولانا صاحب کے ساتھ اور ملک کے اندر صاف شفاف انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں کردار ادا کریں. یہ اس طرح کے موضوع
موضوعات اس طرح کی باتیں بہت ہو گئی ہیں. اب عملی طور پر گراؤنڈ پہ بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت اس موقع پہ کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر کھڑا ہے اور پیچھے نہیں ہٹا ہے تو وہ اکیلا مولانا فضل الرحمان ہے. اکیلا؟ جی اکیلا. 2018 سے اب 2026 تک مولانا صاحب کے موقف میں لچک نہیں آئی ہے. ٹرین اسلام آباد سے چلی تھی, اس میں بلاول صاحب بھی ہمارے ہم سفر تھے, مسلم لیگ نون بھی ہم سفر تھی, کیونکہ عمران خان صاحب اقتدار پہ بیٹھ گئے تھے. خان صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے. لیکن 26ویں اور 27ویں ترمیم میں بھی تو آپ کے کئی ہم سفر تھے. پی ٹی آئی والے بھی تو جاتے تھے نا مولانا صاحب کے پاس, اور پی ٹی آئی والوں نے مولانا صاحب ہی کے ذریعے وہ ترمیم کروائی. بالکل. تو پی ٹی آئی والوں نے اگر اس کو مناسب سمجھا تھا تبھی تو مولانا صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا, تبھی تو مولانا صاحب نے ان کو اعتماد میں لیا. مولانا صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ مولانا صاحب نے ان کو خود منع کیا کہ آپ اس پہ ووٹ نہ دیں. یہ بات تو اب ریکارڈ پر موجود ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آئین اور جمہوریت کی بالادستی کی جو جنگ اس وقت مولانا صاحب لڑ رہے ہیں, اس وقت اس طرح کوئی نہیں لڑ رہا. باہر تو وہ جو تحریک تحفظ آئین بنائی ہے محمود اچکزئی صاحب نے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں, محمود اچکزئی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. پی ڈی ایم میں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں, لیکن اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان یا جتنی بھی موومنٹس ہیں اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت میں لینے کے بعد اگر کوئی تحریک معرض وجود میں آئے گی تو وہ کارگر ثابت ہوگی اور عوام اس پر اعتماد کرے گا. خود سے اگر کوئی ایک تحریک بنائی جائے گی, بعد میں دوسروں کو اس میں آن بورڈ لینے کی کوشش کی جائے گی, تو وہ پھر اسی طرح غیر مؤثر رہے گی جو ابھی غیر مؤثر